کراچی کے سارم قتل کیس میں اہم موڑ، تفتیشی پولیس کا مدرسے کے اوپر رہائش پذیر موزن کے گھر پر چھاپا، ملزم کو حراست میں لے لیا، حارث سے جنسی ادویات برآمد، موبائل فون سے نازیبہ ویڈیوز بھی ملیں جو وہ بچوں کو بھیجتا تھا، تفتیش کا دائرہ مزید وسیع۔ کانگڑ میں 3 افراد کے قتل کا معاملہ 4 روز سے، لواحقین لاشیں لیے سڑک پر موجود، سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والی با اثر شخصیت کے خلاف کارروائی نہ ہونے تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ کراچی میں بینکوں سے رقم لے کر نکلنا شہریوں کے لیے وبال جان، محمود آباد میں بینک سے رقم لے کر نکلنے والا شہری گلشن جمال میں گھر کی دہلیز پر لٹ گیا، واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیجز منظر عام پر۔ وفاقی کابینہ کا 13 نکاتی ایجنڈے پر اجلاس آج صبح 11 بجے ہوگا۔ کابینہ پی ٹی آئی دور میں پی آئی اے سے متعلق بیان کی تحقیقات پر غور کرے گی۔ ایکس سروس مین کے لیے وزیر اعظم معاون پیکیج کے تحت سروس واجبات کی ادائیگی کی سمری پر بات ہوگی۔ اسلام آباد میں خصوصی عدالتوں کے قیام اور احتساب عدالت نمبر 3 کی تشکیل نو کی سمری پر غور کیا جائے گا۔ صحافیوں کا احتجاج کام نہ آیا، متنازع پیکا ایکٹ ترمیم پر مہر ثبت، صدر مملکت نے بل پر دستخط کر دیے۔ پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 قانون بن گیا۔ قومی اسمبلی نے 23، سینٹ نے 28 جنوری کو بل منظور کیا تھا۔ صدر مملکت کی نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن ترمیمی بل 2025 کی بھی توثیق، ڈیجیٹل نیشنل پاکستان بل 2025 کی بھی منظوری دے دی۔ پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ ایکٹ غیر آئینی اور آئین میں دی گئی آزادی اظہار کے تحفظ سے متصادم، بل متعلقہ اسٹیک ہولڈرز اور صحافتی تنظیموں کی مشاورت کے بغیر لایا گیا۔ درخواست گزار کا موقف، الیکشن کمیشن، پی ٹی اے سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کا پیکا قانون پر ناخوش، متنازع شقوں کے خلاف متحرک، جے یو آئی سربراہ کا وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ، پیکا قانون سے متعلق خدشات وزیر اعظم کے سامنے رکھ دیے۔ صدر زرداری کی جانب سے پیکا بل کی توثیق مس کمٹمنٹ قرار دے دی۔ مولانا کا شہباز شریف سے معاملے میں مداخلت کرنے پر زور، وزیر اعظم کی معاملہ خود لکھنے کی یقین دہانی۔ فیصلہ نہ ماننے والی بات پر کیا کہہ سکتا ہوں، چاہتے ہیں مسئلہ حل ہو۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا اس معاملے کو بھی قانونی انداز سے طے کریں گے، ہر چیز پر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی سوچ اور روش کو بدلنا ہوگا۔ جب کسی بھی جگہ مسئلہ حل نہ ہو تو پھر عدالت آنا چاہیے۔ جلسے کی اجازت دو ورنہ ملک گیر احتجاج ہوگا، تحریک انصاف کی دھمکی۔ پی ٹی آئی نے لاہور میں جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دائر کر دی۔ ڈی سی آفس میں جمع کرائی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا۔ تحریک انصاف 8 فروری کو مینار پاکستان پارک میں جلسہ کرنا چاہتی ہے، اگر جلسے کی اجازت نہ ملی تو ملک گیر احتجاج ہوگا۔ ایف آئی اے میں اکھاڑ پچھاڑ، ڈی جی ایف آئی اے احمد اسحاق جہانگیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات گنڈاپور بھی برطرف۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ پولیس سروس گریڈ 21 کے ذوالفقار حمید نئے آئی جی کے اے پی کے تعینات، وزیر اعظم نے منظوری دے دی۔ بیوروکریٹس کو وائس چانسلر بنانے کی کوشش، یونیورسٹیز ایکٹ میں مجوزہ ترامیم مسترد۔ پپاسا پاکستان کا آج ملک گیر یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ اساتذہ کا سندھ جامعات ترمیمی بل کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ حکمرانوں کا ضمیر جھنجھوڑنا ہوگا، تعلیمی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، پپاسا کا بیان۔ گھوڑے پر باراتیں دیکھی اور سنی ہوں گی، لیکن سعودی خاتون گھوڑے پر شاپنگ کرنے پہنچ گئیں۔ خاتون کا شاپنگ کرنے کا انوکھا انداز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری، خیبر پختونخوا، گلگت اور کشمیر میں پہاڑوں سے گھری وادیاں دلکش منظر پیش کرنے لگیں۔ بالائی علاقوں میں برف باری سے موسم شدید سرد ہو گیا۔ اپر چترال، لوئر چترال، اپر دیر، کمراٹ، کالام، ناران کاغان میں 4 سو پھیلی برف سے وادی کے حسن کو 4 چاند لگ گئے۔ پارا چنار
लवारी टनल और वादी तीरा में बर्फबारी के बाद हर जानिब दरख्तों और पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। एबटाबाद और नथिया गली में यकबस्ता हवाओं का राज। स्कर्दू, हुंजा, चिलास में बर्फबारी से पहाड़ सफ़ेदी में छुप गए।